بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1638 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی انسان کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفی، اس کے سینے میں، وما جعل، اور اس نے نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی تظاہرون، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل، اور اس نے نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے لے پالکوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم، یہ تمہارا کہنا ہے، بافواہکم، اپنے منہ سے، واللہ، اور اللہ، یقول الحق، حق کہتا ہے، وہو، اور وہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، السبیل، سیدھے راستے کی، ادعوہم، تم پکارو ان لے پالکوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے، ہوا اقسط، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فإن لم تعلموا، پھر اگر تم نہ جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، ولیس علیکم، اور نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، فی ما، اس میں جو، اخطأتم، تم چوک جاؤ بھی، اس کے بولنے میں، ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت، وہ جو ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفوراً، بڑا بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری ماں بنایا، نہیں تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرتے ہو، اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ دوسری بات، تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، انہیں تمہاری ماں بھی نہیں بنایا۔ تیسری بات، نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا۔ چوتھی بات، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو۔
5ویں بات اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہے۔ 6ویں بات وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ 7ویں بات تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ 8ویں بات یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ 9ویں بات اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ 10ویں بات تم سے جو غلطی ہو جائے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 11ویں بات البتہ جو گناہ تم جان بوجھ کر کرو گے اس پر گناہ ہوگا۔ 12ویں بات بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کوئی اس میں 2 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، دل ایک ہی ہے۔ کسی بھی انسان کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب کے سینے میں صرف اور صرف ایک ہی دل اللہ نے پیدا کیا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے سینوں میں صرف ایک ہی دل رکھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب ان سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے نماز میں کچھ بھول چوک ہو گئی، تو منافقوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہا کہ ان کے تو 2 دل ہیں، ایک تو لوگوں کے ساتھ اور دوسرا اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو تم لوگوں کے ساتھ اور دوسرا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اس طرح کی بات کہی انہوں نے کہ ان کے تو محمد کے طنز کے طور پر کہا ان کے تو 2 دل ہیں، ایک تو تم لوگوں کے ساتھ اور دوسرا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو 2 دل نہیں دیے ہیں، ایک ہی دل دیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت بنو فہر کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ بنو جمح کے ایک آدمی جمیل بن معمر کے بارے میں نازل ہوئی جو یہ کہتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ زہار بیان کیا گیا، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی عورت سے یہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، ایسے ہی جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، اسی کو زہار کہا جاتا ہے شرعی مسئلے میں، جس کو بھی فقہی روشنی میں فقہی اصطلاح میں اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ جس نے بھی زہار کیا، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس سے اس کی بیوی اس آدمی پر حرام نہیں ہوتی، اور اس پر اس طرح کے کہنے کی وجہ سے کفارہ لازم آئے گا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں زہار کا کفارہ دینے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، اگر یہ بھی اس سے نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو، وہ اس گناہ کے عذاب سے بچ سکے گا۔ اور تیسری بات، کسی بچے کو گود لینے سے متعلق یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کو گود لے کر اس کی پرورش کرتے ہو تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، بلکہ وہ منہ بولا بیٹا ہی رہتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یعنی جو احکام حقیقی بیٹے پر لاگو ہوتے ہیں وہ اس منہ بولے بیٹے پر لاگو نہیں ہوتے۔ تم اسے اپنا بیٹا کہہ کر نہیں بلاؤ گے بلکہ اس کے باپ کے نام سے ہی بلاؤ گے، اور اگر باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو تب بھی اس کو اپنی جانب منسوب نہیں کرو گے۔ اور دوسری بات، اس منہ بولے بیٹے کی بیوی طلاق دینے کے بعد اس کے منہ بولے باپ کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر اس منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس پالنے والے باپ کے لیے حلال ہے جس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، لے پالک۔ اب وہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقی بیٹے کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے جب بھی وہ باپ کے لیے وہ حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا وارث بھی نہیں بنتا، جیسا حقیقی بیٹا وارث بنتا ہے، منہ بولا بیٹا لے پالک بیٹا بھی وارث مال میں نہیں بنتا۔ تمہاری اصطلاح بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، یہ تو تمہاری اپنی باتیں ہیں جو کہ بے بنیاد ہے، لیکن جو بات اللہ کہتا ہے وہ برحق ہے اور سچی بات ہوتی ہے، اور اپنے احکامات کے ذریعے تمہیں غلط راہ پر جانے سے بچاتا ہے اور صحیح راہ پر لاتا ہے۔ علماء تفسیر نے کہا کہ یہ آیت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زینب بنت جحش سے کروا دیا رضی اللہ عنہ، مگر یہ نکاح نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا،
اس وقت کفار و منافقین یہ شور مچانے لگے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جبکہ وہ اس سے منع فرماتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے ہی والد کے نام سے بلاؤ، ان کے آگے اپنا نام مت لگاؤ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم پہلے حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد ہی کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم کہ ان لے پالک بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا. بخاری کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اس کے باپ کا نام معلوم رہنے کے باوجود اپنے نام سے منسوب کیا تو اس پر جنت حرام ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم زید ابن حارثہ ہو. ہاں اگر واقعی تمہیں اس کے باپ کے نام کا علم نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اسے اس کے نام ہی سے بلاؤ کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کا احترام کرنا تم پر فرض ہے، اور تمہارے غلام بھی ہیں تو اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے. اور ہاں اگر تم نے جانے انجانے میں یہ گناہ کر دیا ہو کہ اس غلام کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی غلطیوں پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا جو انجانے میں ہو گئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے غلطی اور بھول چوک کو اور مجبوری میں کیے گئے گناہ کو معاف کر دیا، لیکن ہاں اگر جان کر معلوم رکھ کر کہ یہ گناہ کا کام ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ گناہ کرتے ہو تو اس پر تمہیں ضرور سزا دی جائے گی. لیکن اگر تمہیں اس گناہ کے کرنے کے بعد پچھتاوا ہو جائے اور اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس ہونے لگے اور پھر تم نے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لی اور توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا کیونکہ وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین مسائل کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.